میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان، آج کی گفتگو کوئی عام نصیحت نہیں بلکہ روح کو جھنجھوڑ دینے والی وہ حقیقت ہے جسے جان کر شاید آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جائیں، دل کانپ جائے اور چلتے ہوئے قدم رک جائیں، کیونکہ آج میں ان 3 بدبخت لوگوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، 3 بدقسمت لوگوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جنہیں قیامت کے دن وہ نبی بھی نہیں دیکھیں گے جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے، جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جو طائف کے پتھروں میں بھی رحمت ڈھونڈتے رہے، جس نبی کے قدموں میں شفاعت کی کنجی ہے، جن کے ہاتھ اٹھیں تو جہنم کے تمام دروازے بند ہوتے نظر آئیں اور جنت کے تمام دروازے کھلتے نظر آئیں، وہ نبی ہر گنہگار کے لیے سفارش کریں گے، مگر 3 بدبخت لوگوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ ان کے لیے نہ سفارش ہوگی، نہ دعا، نہ نظر کرم۔ ہے وہ دن جب سورج سروں پر ہوگا میری قوم کے نوجوانوں، پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، ہر نفس اپنی فکر میں ہوگا، اور ایسے وقت میں اگر ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ موڑ لیں تو سوچو کون بچائے گا ہمیں؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ 3 بدبخت لوگ کون ہیں؟ اور کہیں آپ ان میں شامل تو نہیں، کہیں ان میں آپ لوگوں کا نام تو نہیں ہے، اور کہیں ان بدبخت لوگوں میں آپ تو شامل نہیں جن کی طرف ہمارے نبی دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جس شخص کی طرف ہمارے نبی نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن تو یوں سمجھو وہ شخص برباد ہو گیا، اس کی بخشش کے دروازے بند ہو گئے۔ جس کی طرف قیامت کے دن میرے کریم آقا دیکھیں گے نہیں، اس کے لیے نہ جنت باقی رہے گی، نہ شفاعت باقی رہے گی، نہ رحم، نہ امید باقی رہے گی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 بدبخت لوگ جنہیں قیامت کے دن اللہ کے محبوب کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، یہ اتنے منحوس لوگ ہیں اس دنیا میں کہ اگر تم ان کو کسی راستے سے آتا ہوا دیکھو تو وہ راستہ بھی چھوڑ دو۔ وہ لوگ اس قدر منحوس لوگ ہیں، اگر یہ 3 لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا مگر 3 بدقسمت لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ 3 لوگ کسی راستے سے آ رہے ہوں، ادھر سے یہ 3 لوگ آ رہے ہوں، ادھر سے آپ لوگ آ رہے ہوں، تو ان 3 لوگوں کا منحوس چہرہ دیکھ کر وہ راستہ بھی چھوڑ دو، جی وہ راستہ بھی چھوڑ دو۔ اگر تم ان کو راستے سے آتا ہوا دیکھو وہ راستہ ہر حال میں چھوڑ دو، کیونکہ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے چہروں پر اللہ کا قہر لکھا جا چکا ہے، جن کے چہروں پر منحوسیت لکھی جا چکی ہے، اللہ کا عذاب لکھا جا چکا ہے۔ ان کے لیے نہ شفاعت ہے، نہ بخشش ہے، نہ مہلت اور نہ ہی معافی، بلکہ انہیں بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی وبال ہے، جی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مت، ان سے رشتہ داری قائم کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ان 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی مت، ان کے ساتھ بولنا بھی مت، ان کے ساتھ رشتہ داری بھی قائم مت کرنا۔ اور ان جیسے لوگوں کو اپنی بیٹی دینا صرف بیٹی نہیں بلکہ اپنی نسل اور ایمان کا سودا کرنا برابر ہے۔ جی میرے محترم بھائیوں، میں آج آپ لوگوں سے التجا کروں گا، ہاتھ جوڑ کے عرضی کروں گا کہ اگر کسی بھٹکے ہوئے کو اپنی بیٹی دے دو تو شاید وہ سنور جائے، اگر کسی گنہگار شخص کو اپنی بیٹی دے دو شاید وہ سنور جائے، توبہ کر لے، مگر ان 3 بدبختوں کو اپنی بیٹی مت دینا۔ یہ وہ زہریلے سانپ ہیں جنہیں اگر اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے دو گے تو یاد رکھنا پورا گھر جل کر راکھ ہو جائے گا اللہ کے عذاب سے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا مگر 3 لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا۔
میں قیامت کے دن ہر ایک گنہگار بدکار سیاہکار کی سفارش کروں گا، مگر 3 بدقسمت لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا، 3 بدبخت لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا۔ ہائے، یہ سننا ہی تھا کہ صحابہ چیخ اٹھے، صحابہ کرام تڑپ اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ کہیں ہم ان 3 لوگوں میں شامل تو نہیں، اور جن کی آقا سفارش نہیں کریں گے کہیں ہم ان میں شامل تو نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی عاجزی تھی کہ وہ نیکیوں پر بھی ڈرتے تھے، دن رات عبادت کرتے تھے، پھر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں رب ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ 3 بدبخت لوگ ایسے ہیں جن کی قیامت کے دن محمد سفارش نہیں کرے گا، سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، سونیا وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں، وہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن آپ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا جو زندگی میں شراب پیتا تھا اور شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا، جو ساری زندگی شراب پیتا رہا اور شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا، صحابہ گواہ رہنا ایسے شخص کی محمد سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ کرے میری یہ آواز کسی شرابی کے کان میں اتر جائے، میں ہاتھ جوڑ کر خیرات مانگتا ہوں، میرے بھائی چھوڑ دے یہ شراب، اس شراب نے نہ جانے کتنی زندگیاں نکل لی، نہ جانے کتنے آنگن اجاڑ دیے، کتنے بچوں کو باپ کے ہوتے ہوئے یتیم کر دیا۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ جیسی زندگی گزار رہی ہیں، اور وجہ صرف شراب ہے۔ میرے بھائی اپنے محلے میں جا، نظر دوڑا، غور کر، کوئی حافظ کی ماں ہے، کوئی قاری کی ماں ہے، اور کوئی پرہیزگار کی ماں، کوئی راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر رونے والے نوجوان کی ماں، کوئی تہجد گزار کی ماں، ایک لمحے کے لیے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ مجھے اتنا بتا کہ تیری ماں کس کی ماں ہے، اور کہیں وہ شرابی کی ماں تو نہیں، کہیں وہ گنہگار کی ماں تو نہیں، کہیں وہ نشئی کی ماں تو نہیں۔ ارے اس بیٹی کا کیا قصور جس کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم اس کا رشتہ نہیں لیں گے اس لیے کہ اس کا باپ نشہ کرتا ہے۔ ہائے، چاند جیسی خوبصورت بیٹی کی زندگی کو باپ کے نشے نے تباہ کر دیا۔ چھوڑ دے یہ شراب میرے بھائی، آج سے ہی توبہ کر لے، آج ہی توبہ کر لے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دوسرا کون سا شخص ہے جس کی آپ سفارش نہیں فرمائیں گے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو درد دینے والا، ماں باپ کا جینا حرام کر دینے والا، یہ وہ بدقسمت انسان ہے، یہ وہ بدبخت شخص ہے جس کی قیامت کے دن محمد سفارش نہیں کریں گے۔ آج دنیا ایک باپ کے درد بھرے جملے سن رہی ہے، زمانہ ایک باپ کا درد سن رہا ہے، ایک باپ جو پوری زندگی اپنے بیٹے کے لیے روٹی جمع کرتا رہا، آج اس باپ کی آنکھوں میں نمی ہے، آج اس باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر ایک بیٹا ہے جو دنیا کے میلوں میں مصروف ہے، بیٹا دنیا کے میلوں میں مصروف، اور باپ درد بھری آواز میں کہہ رہا ہے، درد بھرے جملوں میں کہہ رہا ہے او میرے بیٹے جب سے تو پیدا ہوا تھا ہم نے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، تیری پیدائش سے لے کر آج تک کبھی بھی تیرا باپ سکون کی نیند نہیں سویا، میری ہڈیاں درد کرتی ہیں اور میری کمر جھک گئی ہے۔ بیٹے تو گود میں تھا، میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا اور میں آج بھی تیری وجہ سے پریشان ہوں۔
تو سوتا تھا ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے، تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے رہتے تھے، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں ساری رات تڑپتا رہتا تھا، ساری رات خاک چھانتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میرے بیٹے، تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی۔ میں نوجوان تھا، تو بچہ تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا۔ تو جوان ہوتا گیا، مجھ سے بڑھاپا جوانی چھنتا گیا، تیری ٹانگیں مضبوط ہوتی گئیں، میری ٹانگیں کمزور ہوتی گئیں۔ میں سوچتا تھا کہ جس طرح آج میں اس کے لیے دھکے کھا رہا ہوں، جس طرح آج میں اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ بھی میرے لیے دھکے کھائے گا، یہ بھی میری زندگی کے لیے دعائیں مانگے گا۔ لیکن بیٹے، تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھ بدل گئی، تیرے تیور بدل گئے، تو ایک دم مجھے گھور کے دیکھنے لگا، تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا زر خریدا غلام ہوں۔ بیٹے، جب سے تو نے مجھے نوکر سمجھا، جب سے تو نے مجھے زر خریدا غلام سمجھا، تو میں نے اپنی 40 سالہ زندگی کو جھٹلا کر رکھ دیا۔ ہاں، میں نوکر، تو سردار، میں غلام، تو آقا، تو لکھ دے کروڑ ہزار سہی، میں ککھدا نہیں لاچار سہی، تو حسن جمال دا مالک سہی، میں کو جاتے بیکار سہی، تو باغ بہار دی رونق سہی، تو گل پھلتے میں خار سہی، میں کو شاکر اپنے نال چرکھ، میں نوکر، تو سردار سہی۔ اگر تو مجھے باپ کا درجہ نہیں دے سکا، کم از کم ایک پڑوسی جتنا درجہ تو دے دیا کر۔ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کا درد سن لیتا ہے۔ کیا میں اس قدر گر چکا ہوں کہ تو مجھے پڑوسی سمجھنا بھی گوارا نہیں کرتا؟ اچھا میرے بیٹے، میں آج کے بعد تیرے سامنے نہیں آؤں گا، آج کے بعد تیری راہوں کا مسافر نہیں بنوں گا، مگر میرے بیٹے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح مجھے ایک بار اپنی شکل دکھا دیا کر، کیونکہ جب میں تیری تصویر دیکھتا ہوں نا، مجھے زندگی کے سارے درد بھول جاتے ہیں، مجھے زندگی کے سارے غم بھول جاتے ہیں۔ ہائے، باپ نے تو 1 مہینے کا کہا تھا، مگر آج 10 سال گزر چکے ہیں، بیٹے نے باپ کا نام تک نہیں لیا، شکل دکھانا تو رہی دور کی بات۔ آج باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے کینا، جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، سونیا تیسرا شخص کون سا ہے جس کی قیامت کے دن آپ سفارش نہیں کریں گے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا، تیسرا وہ شخص جو دنیا میں لوگوں کا دل دکھاتا رہا، دکھی لوگوں کے دلوں پر وار کرتا رہا، لوگوں کا جینا حرام کرتا رہا، جو مسکراتے چہروں کو آنسو دیتا رہا، جو امید بانٹنے کے بجائے ان کے خواب توڑتا رہا۔ خدا راو میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو یاد رکھنا، خدا کی قدرت تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ اللہ چپ ضرور ہے مگر بے خبر نہیں ہے۔ میرے رب کو بے خبر مت سمجھنا، اس کی چپ سے ناجائز فائدہ مت اٹھانا۔ یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے والے کبھی آباد نہیں رہتے۔ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا، دنیا میں رہتے ہوئے بھی قبر جیسی زندگی گزارو گے، سانسیں چل رہی ہوں گی مگر چین نصیب نہیں ہوگا، پھر جسم سلامت ہوگا مگر دل زخمی ہوگا۔ اگر تم نے کسی کو بے وجہ رلایا تو یاد رکھنا، بستر ہوگا مگر نیند نہیں آئے گی، زندگی ہوگی مگر زندگی جیسی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے،
کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو ایک پل کے لیے غم دے کر میرے دروازے پر اپنی خوشی کی خیرات مانگنے مت آنا، اور کسی کو ایک پل کی خوشی دے کر پھر اپنی پریشانی کی فکر مت کرنا، پھر اپنی پریشانی کی پرواہ مت کرنا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کا جینا حرام کر کے بڑے آرام سے کہتے ہیں کیا ہوا، ایسے تو چلتا ہی رہتا ہے۔ کسی کی بیٹی کی عزت روند کر، کسی کی بیٹی کی عزت کی دھچیاں اڑا کر کہتے ہیں کیا ہوا، زمانہ ایسا ہی ہے۔ زمینوں پر ناجائز قبضہ کر کے کہتے ہیں کیا ہوا، یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ او ظالم، تجھے تو شاید کسی کا درد دکھائی نہیں دیتا، تجھے تو شاید کسی کی تکلیف دکھائی نہیں دیتی، تو لوگوں کے آنسو بہا کر سمجھتا ہے یہ معمولی سی بات ہے۔ نہیں بھائی، آنسو کے ایک قطرے کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ رب کے عرش کو ہلا سکتا ہے، تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے، ظالموں کے تکبر کو خاک میں ملا سکتا ہے۔ ایک شخص میرے رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، آقا ایک عورت ہے جو لوگوں کا دل توڑتی ہے، زبان سے لوگوں کو تیر مارتی ہے، اس کا اخلاق بالکل بھی اچھا نہیں ہے، بہت ہی زیادہ بد اخلاق ہے وہ، لیکن وہ 5 وقت کی نمازی ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، مگر وہ لوگوں کا دل دکھاتی ہے۔ بتائیں ایسی عورت کے بارے میں، ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ میرے نبی نے 2 ٹوک جواب دیا، فرمایا ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ اس کا اخلاق اچھا نہیں، نماز پڑھتی ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، نماز اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اتنے میں دوسرا شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نمازیں تو کم پڑھتی ہے، قرآن تو کم پڑھتی ہے، مگر اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، کبھی کسی کے دل پر وار نہیں کیا، ہماری عورتیں اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ایسی عورت جنت میں جائے گی، ایسی عورت جنت میں جائے گی، اور اس کا اخلاق، اس کی اچھی زبان ایک نہ ایک دن اسے 5 وقت کی نماز بھی بنا دے گی۔ تو فرمایا میرے نبی نے اے صحابہ، سب کچھ کرنا، یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا، اگر یہ 3 گناہ کرو گے تو یاد رکھنا قیامت کے دن میں محمد تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ جو لوگ اپنی زندگی میں یہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون کے جنازے اٹھ جاتے ہیں میرے بھائیوں، وہ سکون کی سانس نہیں لے پاتے اپنی مختصر سی زندگی میں۔ وہ مال تو کماتے ہیں مگر مال میں برکت نہیں ہوتی، وہ رزق کماتے ہیں مگر یہ رزق ان کے لیے وبال بن جاتا ہے، ان کی اولاد ان کی نافرمان بن جاتی ہے۔ تب تک جب تک یہ لوگ ان 3 گناہوں سے سچی اور پکی توبہ نہیں کر لیتے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی جلد از جلد ان 3 گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔